السلام علیکم دوستو، لائف سمتھ میں خوش آمدید۔ دوستو، 21ویں صدی کی بھٹکتی لڑکھڑاتی اور اپنے وجود سے شرمسار مسلم نوجوان نسل کو جھنجھوڑ کر جگا دینے والا ارطغرل غازی کا کردار بالآخر قرولش عثمان کے سیزن 2 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور شوبز انڈسٹری کی تاریخ اور اپنے ناظرین کے ذہنوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ بلا شبہ یہ کردار شوبز انڈسٹری میں بھی ناقابل فراموش کردار رہے گا۔ گو کہ اب قرولش عثمان کا سیزن 2 کامیابی کا سفر تیزی سے طے کر رہا ہے، مگر ارطغرل کی وفات پر ہم ایک بار پھر درلش ارطغرل کی تمام کاسٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری اور لاجواب پرفارمنس سے اس کہانی میں جان ڈال دی اور تاریخ کو زندہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اینگن آلتان کو، جنہوں نے ارطغرل غازی کے کردار کو بہترین انداز سے نبھاتے ہوئے اداکاری کا حق ادا کر دیا۔ اینگن آلتان کی بہترین پرفارمنس نے تاریخی ڈراموں کی اداکاری کے لیے یقیناً ایک ہائی بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے اور اس حوالے سے وہ بہترین داد کے مستحق ہیں۔ درلش ارطغرل کی خوبصورتی ارطغرل کے وفادار ایلفز ہیں اور ان میں سر فہرست عبد الرحمن، حمزہ، ملک شاہ، گنگوت، دمرل، اوغوز، سامسا ایلف اور گندوتو بے سمیت ارطغرل کے جانثاروں ترگت، دوغان اور بابسی ایلف کا کردار نبھانے والے تمام اداکاروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی بہترین اداکاری نے مسلمان نوجوان نسل میں ایک بار پھر جذبہ جہاد بیدار کیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بارش باغجی کو، جنہوں نے اپنی لاجواب اور بے مثال اداکاری سے ایک مضبوط اور جاندار ولن کا رول پیش کیا اور منگولوں کے ظلم اور بربریت کو منوان پیش کیا۔ ارطغرل کی طرح اس کے ولن نویان کا کردار بھی یقیناً ناقابل فراموش کردار ہے۔ ہم ہولیا ڈارکن، اسرا بیلجک اور دیدم بیلچن سمیت دیگر خواتین کے کردار ادا کرنے والی تمام فیمیل کاسٹ کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے ایک مضبوط اور با اختیار اور محترم مسلم خاتون کا تصور پیش کیا، جو کہ اس سے پہلے مغربی میڈیا کے پروپیگنڈا کے باعث منظر عام پر نہیں آتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم شکر گزار ہیں محمد بوزدیر سمیت تمام بیہائنڈ دا کیمرہ خدمات سر انجام دینے والی ٹیم کے، جن کی انتھک محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ شاہکار ڈرامہ ممکن ہوا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم ممنون ہیں صدر رجب طیب اردوغان کے، جن کی سرپرستی میں یہ ڈرامہ تشکیل دیا گیا اور جنہوں نے مسلمان نوجوان نسل کی پیاسی روح کی سیرابی کے لیے مسلمانوں کو ان کی شاندار تاریخ سے روشناس کرایا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نہایت تکلیف کے ساتھ ایک شکایت بھی کرتے چلیں کہ اداکاروں اور ڈائریکٹرز کے باہمی اختلافات کی قیمت تاریخ کو چکانا پڑی اور حلیمہ کی بے وقت موت اور قرولش عثمان میں ارطغرل اور ترگت جیسے اہم کرداروں کی عدم موجودگی کے باعث تاریخی واقعات میں رد و بدل کرنا پڑا، جس کے ذمہ دار سراسر اسرا بیلجک، اینگن آلتان اور چنگیز کوشکن ہیں۔ لہٰذا ہم ان اداکاروں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب اصل تاریخی ہیرو نہیں، محض اداکار ہیں، اور آپ کوئی بھی رول سائن کرتے ہوئے اپنے اوور آل کریئر پر اس کے اثرات کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس بار آپ اپنی اداکاری کے کریئر پر اپنی مقدس تاریخ کو ترجیح دیتے ہوئے کچھ کمپرومائز کر لیتے اور اپنے ناظرین کے سامنے ان کا شاندار ماضی اسی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے جیسا کہ درلش ارطغرل کے 5 سیزنز میں کیا۔ محترم چنگیز کوشکن نے وسیم بادامی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم محض اداکار ہیں اور بے حد پروفیشنل ہیں، ہم صرف اداکاری کرتے ہیں اور اپنے کردار کو اپنی اصل شخصیت پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے صحیح کہا تھا کوشکن، آپ بہت پروفیشنل ہیں اور آپ کے پروفیشن ہی کا تقاضا ہے محض اپنی شخصیت، اپنی شہرت اور اپنے پیسے کے بارے میں سوچنا، کسی دوسرے اداکار کو خود سے آگے نکلنے نہ دینا۔
اور یہی آپ لوگوں نے کیا۔ اسکرین ٹائم اور من پسند پیمنٹ پر کمپرومائز نہ کر کے تاریخ پر کمپرومائز کر دیا۔ قصور آپ کا نہیں، ناظرین کا ہے کہ وہ اداکاروں سے حقیقی مجاہدین اسلام جیسی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی توقع لگا بیٹھے۔ آپ تو محض اداکار ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا ایسے عظیم الشان رولز نبھانے کا، لیکن شاید اسکرین ٹائم اور پیسہ زیادہ ضروری تھا۔ مگر ایسے میں ہم بے حد شکر گزار ہیں نور الدین سونمیز اور دیدن بیلچن کے، جنہوں نے اپنے کام سے پورا انصاف کیا اور آخر تک اپنے رول کو اسی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نبھایا جس کی ناظرین توقع کر رہے تھے۔ ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں ان دونوں کرداروں کو اور حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان دونوں اداکاروں کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کو سراہتے ہوئے ہلال امتیاز سے نوازا جائے۔ یقیناً ایسے ہی کمیٹڈ اداکار اسلامی تاریخی ڈراموں میں اداکاری کے حقدار ہیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں محمد بوزدیر صاحب سمیت تاریخی ڈراموں کے تمام دیگر ڈائریکٹر سے بھی کہ اسلامی تاریخی ڈرامے محض ڈرامے نہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف جہاد ہیں۔ سو خدارا ان میں کام کرنے والے ایکٹرز کو ان ڈراموں کی حساسیت اور اہمیت بتائیں، اور ان ڈراموں کے لیے دیدن بیلچن، نور الدین سونمیز، حلیہ دارکن، سردار گوکھان اور جلال ایل جیسے ڈیڈیکیٹڈ اداکاروں ہی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ روایتی ڈراماز نہیں اور ان ڈراموں کی آڈینس بھی روایتی نہیں۔ ایسے لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ٹی وی نہیں دیکھا۔ ارطغرل غازی دیکھنے کے لیے علماء سے باقاعدہ فتوے لیے گئے۔ سو اسلامی ترکش تاریخی ڈراموں میں کام کرنے والے عزیز اداکاروں، تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا سبب بننے والے اپنے کسی بھی فیصلے کے بارے میں 100 بار سوچیں۔ آخر کچھ تو وجہ ہے کہ اسرا بیلجک کی درلش ارطغرل ادھورا چھوڑ کر کی جانے والی فلم بیر امود یتر اور اینگن آلتان کا کرولش عثمان کی بجائے فاکس ٹی وی پر کیا گیا کورشن ڈرامہ بری طرح فلاپ ہوئے۔ آخر میں ایک بار پھر ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں ارطغرل غازی کی تمام کاسٹ اور پوری ٹیم کو، اور اینگن آلتان کی بطور ارطغرل غازی بے عیب اداکاری کو۔ اس عظیم ڈرامے کی تخلیق پر آپ سب اور TRT کا تہہ دل سے شکریہ۔ انڈیا پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان ناظرین کے دل و دماغ پر درلش ارطغرل ہمیشہ نقش رہے گا۔ دوستو، ارطغرل غازی کے کردار کی وفات پر اپنے تاثرات اور احساسات کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔